سندر بن واقعی بہت سندر اور خوبصورت تھا۔ چاروں طرف قدرت نے اپنی خوبصورتی بکھیر دی تھی۔ جھرنوں کے گرنے کی آواز، خوبصورت چمکیلی ہری ہری گھاس، ایسے لگتی تھی جیسے جنگل میں کسی نے قالین بچھا دی ہو۔ ان مناظر کو دیکھ کر جانوروں اور پرندوں کے دل باغ باغ ہو جاتے تھے۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول تھے جن پر تتلیاں اور بھنورے منڈلاتے رہتے۔ یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب لوگوں کو آگ کا پتہ نہ تھا۔ جیسی شام ہوتی لوگ گپاؤں میں چھپ جاتے، یعنی اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ اس وقت لوگ پوری طرح ماحول پر منحصر رہتے تھے۔ کچی جڑیں، کند، پھل، فروٹ، پتے، سبزیاں اور بغیر پکے ہوئے گوشت اور لوگوں کی غذا تھی۔ لاتعداد درختوں کی وجہ سے شام سے پہلے ہی جنگل میں اندھیرا چھا جاتا۔ سندر بن میں ایک گہرا تالاب تھا جس کا پانی جانوروں اور پرندوں کے پینے کے کام آتا تھا۔ اسی تالاب کے کنارے ایک پیپل کا درخت تھا جس پر نیلم چڑیا اپنا گھونسلہ بنا کر رہتی تھی۔ سبھی جانور اس تالاب پر پانی پینے آتے تھے، اس لیے نیلم چڑیا سے سبھی جانوروں کی دوستی ہوگی۔ نیلم چڑیا ایک عادت سبھی جانوروں کو بہت اچھی لگتی تھی، وہ تھی ایک دوسروں کی مدد کرنے کی عادت۔ کوئی پریشانی میں بھی ہو وہ فوراً وہاں پہنچ جاتی۔ کوئی شکاری جنگل میں آ جاتا تو وہ اڑتے ہوئے زور زور سے چیخیں چلانے لگتی، آوازیں بلند کرتی۔ سبھی جانوروں سمجھ جاتے کہ کوئی خطرہ ہے اور وہ اپنی حفاظت کرنے لگتے۔ نیلم چڑیا کے گھونسلے میں بہت اندھیرا تھا اور اس کے بچے باہر جانے کی ضد کیا کرتے تھے۔ ایسے میں اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش کہیں سے کوئی روشنی کی کرن آ جائے۔ اسی تالاب کے کنارے ایک بہت موٹا درخت تھا جس کی بڑی سی خو میں ایک بھالو رہتا تھا۔ وہ دونوں دن بھر سوتا اور جب بھوک لگتی تو تالاب سے مچھلیاں پکڑتا۔ بھالو بہت ہی مطلبی اور خودغرض تھا۔ جنگل کے سبھی جانور اس مطلبی بھالو کہتے تھے۔ ایک دن خوب ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی جاری تھی۔ گھونسلے میں نیلم چڑیا کے دونوں بچے سہمے ہوئے اپنی ماں کے انتظار میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سخت بھوکے تھے، بے چینی سے ماں کو یاد کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تسلی دے رہے تھے۔ ادھر بوندا باندی کی وجہ سے نیلم چڑیا کے پر بھیگ گئے تھے۔ وہ بہت مشکل سے گھونسلے تک پہنچی، بچوں کو پیار کیا، انہیں کھانا دانا کھلایا۔ بچے ماں سے لپٹ کر روتے ہوئے سو گئے۔ ابھی رات کا پہلا پہر ہی گزرا تھا کہ نیلم چڑیا کو پکے ہوئے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ اس نے اپنی گردن گھونسلے سے باہر نکال کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئی کہ بھالو کے خو میں ڈھیر ساری لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور آگ جل رہی ہے اور وہ مزے لے کر مچھلیاں بھون کر کھا رہا ہے۔ نیلم چڑیا کی روشنی دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ وہ بھالو کے پاس گئی اور اس کو روشنی اور آگ کی مبارکباد دی اور بولی، بھالو تمہارے پاس تو ڈھیر ساری لکڑیاں ہیں، ایک مجھے بھی دے دو، میں بھی اپنے گھر میں روشنی کر لوں گی اور کھانا بھی پکا لوں گی۔ مطلبی بھالو نے نیلم چڑیا کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا۔ رات بھر نیلم سو نہ سکی۔ وہ سوچتی رہی کہ ساری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، اگر بھالو تھوڑی سی آگ دے دے تو لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایسا لگے جیسے سوکھے ہوئے پتوں پر کوئی چل رہا ہے۔ اس نے گردن گھونسلے سے باہر نکال کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ شیر بھالو کی گپا کے طرف بڑھ رہا ہے، یعنی اس کی غار کی طرف آ رہا ہے۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ درخت کی خو میں آگ کی گرمی کی وجہ سے بھالو بہت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ تبھی نیلم چڑیا نے چیخیں مار مار کر شور مچانا شروع کر دیا۔ نیلم چڑیا کی چیخ سن کر بھالو نیند سے جاگ گیا۔ اس کے شور سے بھالو ہی نہیں بلکہ دوسرے جانور بھی جاگ اٹھے اور نیلم کے گھونسلے کی طرف بڑھنے لگے۔ اتنے سارے جانوروں کو دیکھ کر شیر فوراً ڈر کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ سبھی جانوروں نے نیلم کی خوب تعریف کی۔ مطلبی بھالو کو جب حقیقت سمجھ آئی تو وہ شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ اس نے دوسرے دن نیلم چڑیا کو کئی لکڑیاں دی اور کہا، بہن مجھے معاف کر دو، اگر تم نہ ہوتی تو شیر مجھے کب کا کھا چکا ہوتا۔ اگر آج میں زندہ بچا ہوں تو وہ تمہاری ہوشیاری کی وجہ سے۔ لو یہ لکڑیاں آگ لو اور آگ جلا کر اپنے گھر میں روشنی بھی کر لو اور کھانا بھی پکا لو۔ اور ہاں نیلم بہن، تمہارے بہت بہت شکریہ۔ نیلم چڑیا نے کہا کہ بھائی بھالو، شکریہ کی کوئی بات نہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے ہی میں سچی خوشی کا راز پوشیدہ ہے۔ یہ تو میرا فرض تھا کہ میں تمہیں باخبر کروں۔ میں تمہارے کسی کام آ سکی، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بھالو بہت روانسا ہوا اور وہ رو بھی رہا تھا اور ساتھ میں خوش بھی تھا۔ اس دن کے بعد جنگل کے سبھی جانوروں کے ساتھ مل کر رہنے لگا اور اپنی غار میں
اس میں چند جلتی ہوئی لکڑیاں نیلم چڑیا کو دے دیں۔ نیلم نے اس لکڑی سے پہلے تو اپنے گھونسلے میں روشنی کی، کھانا پکایا اور پورے جنگل اور آس پاس کے جنگلوں میں تاکہ جہاں جہاں روشنی نہیں تھی وہاں پہنچ کر اس نے روشنی پھیلائی۔ پیار کی روشنی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی روشنی اور مل جل کر رہنے کی روشنی۔